السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ تو جیسے کہ ذوالحجہ کا مہینہ چل ہی رہا ہے، سٹارٹ ہو گیا ہے، 5 تاریخ آ گئی ذوالحجہ کی، تو اس کے بارے میں کچھ اہم سوالات ہیں جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں حضرت سے، اور ہمارے شاہ زیب بھائی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں۔ تو کچھ کوشچن ہیں حضرت سے، انشاءاللہ اس کے جوابات ملیں گے، اور اس سے جو بھی دماغوں میں ہماری چیزیں چل رہی ہیں وہ کلیئر ہوں گی، تو زیادہ اچھا۔ تو حضرت سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا بیوہ عورت قربانی کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر واجب ہے قربانی کرنا یا نہیں؟ واجب ہونے کا جو مسئلہ ہے جی وہ یہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جی بیوہ ہو یا شوہر والی، جی یا کنواری ہو، شادی نہ ہو، قربانی کرنے کے لیے واجب ہونے کی جو شرط ہے وہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کب ہوں گے؟ مالک نصاب کب ہوں گے؟ دیکھیے، مالک نصاب ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونا جی، یا 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری یا ہے۔ اس کی اتنی رقم۔ اچھا، اگر رقم بھی نہیں ہے، چاندی سونا بھی نہیں ہے، اب سب چیزیں تھوڑی تھوڑی سی ہیں، سب کچھ ملا کر کے اگر حد مقدار پہنچ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، سونے کے مطلب قریب پہنچ جاتی ہے 52.5 تولے پہ، 52.5 چاندی تولہ پہ چاندی کی جو رقم ہے اس پہ پہنچ جاتی اس ہے رقم تک اگر تینوں چیزیں ملا کر پہنچتی ہے جی، تو اس شخص پر قربانی واجب۔ تو حضرت اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، سننے میں آیا تھا اور ایک کتاب میں پڑھا بھی تھا جی، کہ کیا پورے سال اس کے اوپر وہ رقم گھمانا پہ واجب ہوگی یا کچھ دن پہ بھی واجب ہو جائے گی؟ نہیں، ایام قربانی، ایام قربانی، قربانی کے دنوں میں اگر اس کے پاس اتنی رقم آتی ہے جی، تو اس پر اسی وقت قربانی واجب ہے۔ اچھا، جیسے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے سال کا گزرنا اس کے اوپر، مال کے اوپر، مگر اس میں نہیں، جس دن اگر ایام قربانی کے دن بھی رقم آئی ہے کہ جو بھی جس چیز سے مقدار پوری ہو رہی ہے اس کی، پھر اس میں قربانی واجب ہے، وہ ایام قربانی میں قربانی کرے۔ جیسے کسی کے پاس 9 دن تک پیسے نہیں ہیں اور عید کی نماز کے بعد بھی اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، واجب ہے، پھر اس کو چاہیے کہ جانور لائے اور قربانی کرے۔ قربانی۔ ٹھیک ہے، بہتر بہتر۔ کیا پھر بہت سارے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے من میں ہوتا ہے کہ ہم قربانی کریں، لیکن وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا مالک نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے ہیں، تو کیا وہ لوگ قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ، قربانی کر مالک نصاب ہوگا تو اس کے پاس پیسے بھی ہوں۔ جی جی، اگر کوئی مالک نصاب نہیں ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ثواب کی نیت سے قربانی ہو، جی، اور قرض لے کر اگر کر رہا ہے تو اس کی یہ پختہ نیت آ رہی ہے کہ فلاں دن میں یا فلاں دنوں میں اس کا قرض لوٹا دوں، مطلب یہ دل میں نیت ہو گیا، پکا ارادہ ہو، یہ جو قربانی کے لیے پیسہ لے رہا ہوں یہ میں واپس کروں گا، واپس کروں، تو وہ قربانی کر سکتی نیت سے، وہ ثواب کی نیت سے۔ اس کو مطلب وہ قربانی والا ویسا نہیں ہوگا جیسے واجب۔ اچھا، ایک چیز اور جی دور حاضر میں دیکھنے ایسا ملتا ہے، کچھ لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں جی، مگر وہ اپنے مرحومین، اپنے والدین مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرتے ہیں جی اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے جی، تو اس کو قربانی پہلے اپنی کرنی، پہلے اپنے نام کی کرے اپنے نام کی جو کرے، کہ اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے، مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، پہلے وہ اپنی کرے، اپنی کرے۔ اس کے بعد اچھا، آج کل عورتوں میں کچھ رائج ہے، جی کچھ کہتی ہیں ہماری ان کے نام سے قربانی کبھی ہوئی نہیں ہے، کچھ جی کہتی ہیں 40 قربانی 10 قربانی ان کی ہوں گی، جی جی، یہ تبارک ہوتی ہے اس میں، ہاں تو اس میں روٹیاں کہتے ہیں وغیرہ کہ جیسے سوا بنتی من آٹا ان کا ہونا چاہیے، اس طرح سے مطلب یہ عورتوں کی باتیں ہیں، ہاں ہاں، شرعی کوئی حکم نہیں ہے اس میں۔ شرعی کوئی حکم نہیں ہے، تو اس میں قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا چاہیے، وہ مالک نصاب، عاقل ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، آزاد، مسلمان ہونا چاہیے، جی جی اور تیسری بات وہ مسافر نہ ہو، جی، مقیم ہو، مقیم ہو۔ اس پر قربانی واجب۔ ویسے آج کے ٹائم میں تو آزاد تو سبھی ہیں، جیسے وہ پہلے والا دور تھا 1400 سال پہلے والا، اس ٹائم پہ تو لوگ مطلب غلام بھی ہوتے تھے، لوگ خرید لیتے تھے اور اپنا غلام کر لیتے تھے، تو وہ والے غلام یا پھر ابھی اور کسی طریقے کے بھی غلام ہو سکتے ہیں، اور کسی طریقے کی آزادی لوگوں کو آج کے ٹائم میں چاہیے؟ غلام کا معنی ایک یہ بھی ہے، جی جیسے ہم اپنے فادر کے بزنس میں کام کرتے ہیں، جی، اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، اب ہم انہیں سے لے کے اپنا گزارا کرتے ہیں، وہ بھی غلامی کی شکل آئی، غلامی کی شکل آئی، لیکن اگر صورت میں ہمارے اوپر واجب نہیں اگر جیسے کہ ہم پاکٹ منی لیتے اپنے فادر سے جی، اور پاکٹ منی ہمارے پاس اتنی ہو گئی کہ ہم مالک نصاب ہو گئے، تو پھر اس مسئلے میں قربانی کیا ہے؟ قربانی ہوگی نا، پھر مالک نصاب ہے تو آپ اب وہ فادر کے بزنس میں بھی ہے اور اس کو اتنی پاکٹ منی مل گئی ہے کہ وہ مالک نصاب ہو گیا، تو اس میں اس پوزیشن میں کیا ہے کہ اس کو قربانی کرنی چاہیے، قربانی کرنی۔ کہ اس کے اوپر واجب ہو گئی کہ اب وہ قربانی کرے، چاہے وہ اپنا الگ کاروبار ہے یا نہیں ہے، کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے، اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اب جب پھر یہی ایک کوشچن ہے کہ کیا مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے؟ جیسے کہ بہت سارے مطلب ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، سب ایصال ثواب کی نیت سے، تو کیا قربانی بھی مطلب مرحوم کے نام سے کر سکتے ہیں اپنے؟
بالکل کر سکتے ہیں، اور اللہ نے جن کو دیا ہے انہیں کرنی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے. اس بے والے شک. ثواب ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے مردے کے لیے. جی وہ انتظار کرتا ہے کب میرے گھر والے، میرے دوست و احباب، میری اولاد میرے لیے صالح ثواب کریں. وہ طلب کرتا ہے اس چیز کو. جی اگر اس کی اولاد اگر اس کے نام سے قربانی کرتی ہے، والدین کے نام سے، جی. کسی مرحوم کے نام سے، تو اس کا نام تک بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اس شخص نے قربانی کری. ماشاء اللہ اس والے ماشاء ثواب اللہ. کیا کوئی بھی بات کرتا ہے کیا بات ہے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے قربانی کی ہے، تمہارے تمہارے نام بھائی سے نے قربانی کی ہے، یا تمہارے شوہر نے کی ہے. جی اس طرح سے بتایا جاتا ہے اس کو. جیسا کہ آپ نے ابھی مسئلہ بتایا تھا کہ اگر ایک بندے کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن وہ مرحوم کے نام کی کر رہا ہے تو پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کی پہلے کرے اپنی کرے وہ، اور پھر ان کے نام کی اور اللہ کرے نے اتنا مال وغیرہ دیا ہے تو ان کے نام کی تو بھی کرے. مرحوم کے نام کی بھی جیسے کہ کرے. وہ ایک بکرا لایا تو پھر وہ اپنے نام کی کرے. اگر وہ بڑا جانور لایا تو پھر اس میں 7 حصے ملا کے ساتھ حصے ملا کر. مرحوم کے نام بھی اس میں شامل کر سکتا ہے وہ, تو پھر ان کے نام کی بھی صالح ثواب کے لیے ان کی بھی قربانی ہو جائے گی. کر سکتے. اچھا ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو کہ مالک نصاب ہیں وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیے وہ سخت گناہ گار ہیں اس چیز کے. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جی ایام قربانی میں خون کا بہانا، جی بے شک, یعنی قربانی کرنا. قربانی کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی جانور کو ذبح نہ کر کے جی اس کی رقم کسی غریب کو دے دو، غریب کو دے اتنا بھی کہتے ہیں. جی مگر قربانی نہیں مانی جائے گی. وہ قربانی قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا ذبح پڑے کرنا گا. پڑے گا. جی جی بے شک. قربانی کا جانور صاف ستھرا ہو، جی تندرست ہو، اس کے سب چیز دیکھنی چاہیے، دانت وات جی اور اس کا چلنا پھرنا. مطلب ایسا بھی نہ بہت سے لوگ سستے کے چکر میں جانور ایسا خریدتے ہیں وہ چل بھی جی. نہیں پاتا ہے، ہاں بے شک, مردار سا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اس لیے جانور بھی اچھا خریدیں جی اور خلوص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی. رضا کے لیے بے شک, کیونکہ نہ اللہ کو آپ کے گوشت کی دکھاوا. ضرورت ہے, نہ ہی اس جانور کے خون اللہ تک پہنچتا, نہ ہی گوشت پہنچتا. وہاں پہ صرف تقوی یا پھر نیت ہی دکھتی ہے کہ مطلب کہ ایسی نیت ہے، اتنی پختہ نیت ہونا چاہیے. مطلب اس کا ذکر آیا ہے کہ جی. خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جی اللہ قربانی قبول کرتا ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا ان لوگوں کے لیے یہ بھی حکم آیا کہ جو لوگ مالک نصاب ہونے کے بعد قربانی نہیں کرتے وہ لوگ ہماری عیدگاہ تک بھی عیدگاہ جی. میں نہ آئے. حضور نے فرمایا جو لوگ جی. مالک نصاب ہیں جی اور وہ قربانی نہ کریں نہ کریں تو میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں. عیدگاہ کے قریب بھی نہ. مطلب اتنا ناراضگی کا اظہار کیا سختی, حضور نے. مطلب سختی کے ساتھ جو ہے اس سختی کو کے ساتھ منع کیا. منع کیا گیا ہے کہ اب اتنا اندازہ لگا لیں جب حضور سختی کے ساتھ منع کر رہے ہیں تو کتنا بڑا گناہ. بے شک بے شک, بالکل بالکل. حضور نے جس چیز کے لیے منع کر دیا وہاں تو پھر بات ہی ختم ہے. بے شک. جیسے کہ مسافر, جیسے بہت سارے لوگ باہر ہیں, گھروں پہ نہیں ہیں اپنے, مسافر ہیں یا پھر سفر میں ہیں, تو کیا مسافر کے اوپر قربانی واجب ہے؟ مسافر پہ قربانی نہیں. مسافر قربانی نہیں ہے اس کے اوپر, اگر وہ کرنا کچھ لوگ یہ چاہے. بھی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی حج کرنے گیا ہے جی وہاں قربانی ہوتی ہے. جی جی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ قربانی اچھا جو اس کے اوپر ابراہیمی وہ قربانی ہے. جی جی وہ ابراہیمی قربانی نہیں ہے. جو قربانی ایام قربانی میں ہوتی ہے وہ قربانی اس کی الگ ہے. اچھا اور جو حج ایام حج میں حرم میں وہاں جی. مکہ میں ہوتی ہے وہ قربانی حج کی ہوتی ہے. اچھا وہ حج کا ایک ارکان ہے جو کہ ارکان. ادا کرنے کے بعد حج کمپلیٹ ہوتا ہے, جی. وہ قربانی نہیں ہوگی اس کے اوپر. اور وہ جو گیا ہے وہ اپنے گھر والوں سے, بھائی سے, جی. دوست جس سے چاہے جی اس کی قربانی اس کے گھر پر ہو. اگر وہ مالک نصاب ہے تبھی وہ حج کرنے جب گیا حج ہے, کرنے گیا ہے اور وہ اپنی قربانی گھر پہ بھی کرائے گا اور وہاں پہ بھی کرے گا. وہاں بھی کرے. وہ حج کی نیت سے کر رہا ہے تاکہ حج کمپلیٹ حج- ہو جائے, اور یہ قربانی گھر پہ اس لیے ہوگی کیونکہ اس کے اوپر وہ واجب ہے. واجب. اچھا تو 2 قربانی الگ الگ کرنی پڑے گی. الگ الگ. اچھا یہ نہیں کہ لوگوں کے دماغ میں جو ایک چیز ہے بہت کہ سے لوگ کرتے بھی وہاں نہیں ہیں قربانی- نا علمی کی وجہ سے. کہ وہاں پہ قربانی ہو رہی ہے وہی قربانی ہو گئی. جی. اچھا ایسا نہیں ہے, ایسا یہ 2 قربانی کرنی پڑیں گی الگ الگ. وہ حج کی قربانی جی یہ مالک نصاب ہونے کے بعد جی, قربانی. یہ دونوں مطلب دونوں الگ الگ قربانی الگ ہیں. ایک اور مطلب سوال دماغ میں چلتا رہتا اور اس کے اوپر بہت ساری مطلب کنٹروورسی بھی دماغوں میں چلتی رہتی ہے. ایک دوسرے کو مطلب سامنے سے لوگ مطلب برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ 10-10 دن 20-20 دن فریج کے اندر گوشت رکھ کے کھاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک اپنے گھر میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے قربانی کا گوشت اگر ہم نے قربانی کی ہے یا نہیں کی ہے, جی قربانی کا گوشت کرنے والے گھر میں بھی ہوتا ہے اور جو جی. نہیں کرتے ہیں بے شک اللہ کا یہ نظام ہے بے اس کے شک، گھر بے بھی شک. گوشت پہنچتا ہے. بے شک بالکل. تو قربانی کا گوشت زیادہ رکھ کر نہ کھایا جائے. بہتر یہ ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. مطلب کر دیا جائے, بانٹ دیا جائے. ایک حصے میں 3 حصے ہوتے ہیں. جی اس کی ایک قربانی 3 ایک حصے ہوتے قربانی ہیں. میں. جی ایک غریب مسکین کا ہوتا ہے, جی ایک اس کا اہل و عیال کا ہوتا ہے, ایک حصہ جی. اس کا اپنا ہوتا ہے. ہاں, اگر وہ چاہے تو اپنا حصہ بھی تقسیم کر سکتا کر سکتا ہے. ہے. جتنا گوشت وہ کھا سکتا ہے اتنا رکھے. اب ایک چیز اور بھی ہے اس میں, جی کچھ لوگ قربانی کے جانور کے گوشت سے محرم میں فاتحہ دلاتے ہیں. اللہ اکبر. بتائیے. اب پورا 1 مہینے بعد اس گوشت کی فاتحہ ہوتی ہیں. یہ عورتوں میں رائج ہے اور اس کو دیکھا بھی گیا ہے. اچھا کچھ عورتیں تو ایک دوسرے کو مطلب گناہگاری ٹھہرا دیتی ہیں کہ اتنے دن تک گوشت رکھ کے کھا رہی ہیں, گناہگار ہے. اس میں کیا؟ دیکھیے ایسا ہے, گوشت رکھ کر نہیں کھانا چاہیے.
रख कर ज्यादा गोश्त रखने से बवा बन जाती है, बीमारी बनती जी, मतलब उसका हुक्म यही है कि जितना जल्दी हो सके जल्दी उसको हो खत्म कर दो, लेकिन मना नहीं किया गया है कि तुम नहीं है। रख और सकते। अक्सर अब भी ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी करते हैं और सारा गोश्त तकसीम कर देते हैं, बेशक, एक हाँ, वक्त में जितना खा सकते हैं उतना रखते हैं। हाँ ऐसे काफी है कि देखिए मालिक निसाब हुए हैं, आप जी, कुर्बानी कर रहे हैं तो आप तो पूरे साल गोश्त खाते होंगे ना, बेशक, तो अल्लाह ने बिल्कुल आपको नवाजा कुर्बानी कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर ये इसको तकसीम किया जाए। बांटा जाए लोगों में जिनको एक नहीं मिलता। क्वेश्चन ये था कि क्या गैर अकायद वाले के साथ कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए एक जानवर, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते जी। हैं, अगर उसमें एक भी बदअकीदा है तो 7 की कुर्बानी नहीं होगी। तो जैसे कि सारे सवालों के जवाब सही सही बिल्कुल मिल चुके हैं हजरत से, और बहुत बहुत शुक्रिया हजरत आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आपने सारे हमारे जो भी डाउट थे उनको क्लियर किया, बहुत बहुत शुक्रिया।